سلام، میرا نام ہے صوبیہ اور آپ سب کا خوش آمدید صوبیہ ایبیگیلس کے بلاگ پر۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ مجھے آپ سے اپنی لائف کے بارے میں کچھ شیئر کرنا ہے۔ میرا ویسے تعلق پاکستان سے ہے اور میں آذربائیجان باکو میں رہتی ہوں۔ پچھلے 8 سال سے میں یہاں پہ رہ رہی ہوں۔ میری ایک بیٹی ہے 6 سال کی اور میں ایک سنگل مدر ہوں۔ ہمارے پاکستان میں معاشرے میں لوگ ایک ایز اے سنگل مدر کو بہت بڑی گالی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی گالی ہے، پر میں آذربائیجان باکو میں 8 سال سے رہ رہی ہوں اور 6 سال کی میری بچی ہے۔ مجھے ان 6 سالوں میں کبھی اپنا آپ خالی نہیں لگا اور کبھی بھی مجھے نہیں لگا کہ میں معاشرے کے لیے گالی ہوں۔ اس کنٹری نے 8 سال میں مجھے جیسے پروٹیکٹ کیا ہے، مجھے جتنا سیف فیل کرایا ہے، شاید میں اپنی کنٹری میں بھی رہ کے اتنا سیف فیل نہیں کر پائی، اپنے گھر میں رہ کے بھی اتنا سیف فیل نہیں کر پائی جتنا میں اس کنٹری میں 8 سال سے رہ کے اپنی بیٹی کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ جیسے کہتے ہیں نا، ہمارے پاکستان میں نا مرد کو بہت زیادہ ہیوی پاور پہ بٹھا رکھا ہے اور عورت کو وہی پاؤں کی جُتی سمجھا ہوا ہے، دھول سمجھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی تو میں بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ پہلے زمانے کے لوگ جو ہوتے تھے نا، اپنی بیٹی پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے، قصہ ختم کر دیتے تھے۔ اب دیکھتی ہوں بیٹیوں کی زندگی یا بیٹی کو ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے اپنے سسرال میں، یا تو ایڈجسٹ نہیں کر پاتی تو ہر دوسرے دن تو بیٹی کو یہ دھمکی مل جاتی ہے، جی اگر جے تو ساڈی گل نہ منی تے بھائی کڑیے آ طلاق دے پیپر پھڑتا چل جا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ چیزیں ہیں۔ بیچاری لڑکی بچوں کے لیے اپنے ماں باپ کی وجہ سے، کہ اگر بچے ہیں تو ماں اپنے بچے چھوڑ کے کیسے ہی جائے گی، لیکن آج کل کی مائیں تو اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، اور کچھ مائیں بیچاری صبر کر کے اپنے بچوں کے لیے زندگی کو گزارتی ہیں۔ پتہ نہیں مجھے یہ بات آپ سے کرنی چاہیے یا نہیں، پر ایسے ہی آج بیٹھے ہوئے میرے من میں ایک عجیب سی بات تھی جو میں کسی سے بھی شیئر کر سکتی ہوں، بٹ مجھے لگتا تھا آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے۔ میری لائف میں اپنا ایکسپیرینس ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے ہر ایک ممکن کوشش کری کہ وہ ایک سیدھے راستے پہ آ جائے، اور کہتے ہیں نا، جو مرد اپنے گھر کی ذمہ داریاں اٹھانا بھول جاتا ہے نا، تو پھر اس مرد کے ساتھ رہنے کی کوئی وجوہات ہی نہیں بنتی۔ اور جو لڑکیاں سمجھتی ہیں نا کہ اگر مرد چھوڑ دے گا تو ہمارا کیا بنے گا، کہتے ہیں نا، اس دنیا میں آپ آئے بھی اکیلے ہو اور جانا بھی اکیلے، کسی نے کسی کو ساتھ نہیں لے کے چلے جانا۔ تو یہ تو ایک دنیا میں رہنے کے لیے رشتے بنائے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا تنہا محسوس نہ کرو۔ بٹ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کسی غلط انسان کا مل جانا آپ کو زندگی کو خراب نہیں کر دیتا۔ جیسے آپ کے وائٹ سوٹ پہ داغ لگ جاتا ہے نا، تو وہ کبھی نہیں اترتا، نشان چھوڑ جاتا ہے۔ تو ایک شادی شدہ لڑکی کے لیے نا، سب سے بڑی بات جب وہ ایک مدر ہوتی ہے نا، تو بہت ساری چیزیں اسے ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہیں۔ ہر روز اپنی آپ کو مارنا پڑتا ہے، وہ کہتی ہے ظلم کی انتہا تک جانا پڑتا ہے، اور جب اس کا صبر ٹوٹ جاتا ہے نا تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بھی کچھ ایسے کیا۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی 1000 کوشش کی، لیکن جب وہ راہ راست پر نہیں آیا، اور کہتے ہیں نا، جو شخص اپنی نسل کا نہیں، وہ آپ کا یا میرا کہاں ہوگا۔ میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں، جو انسان اپنی نسل کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو وہ آپ کے ساتھ کیسے مخلص ہوگا؟ جو اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ کسی اور کے ساتھ کیسے مخلص ہوگا؟ کہتے ہیں آپ جب خود سے پیار کرتے ہو نا تو آپ کو دنیا خوبصورت لگتی ہے، اور جب آپ خود سے نفرت کرتے ہو نا تو آپ کو پوری دنیا بری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہماری بھی فیملی میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں اپنی زندگی کے سوا، اپنے آپ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور
کہتے ہیں نا خدا پھر غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، تو خدا نے ان کا سر نیچا کیا. کہتے اس زندگی میں نا اگر آپ کو خدا نے 4 سانسیں دی ہیں نا تو اسے سکون سے گزارنے کے لیے آپ اس کا پہلے اپنے آپ میں سکون ڈھونڈو. پہلے آپ خود سے پیار کرو، پھر کسی اور کا انتخاب کرو، ورنہ کسی کی بھی بیٹی کی زندگی خراب کر کے اسے راہ راست پہ چھوڑ کے مت چلے جاؤ جہاں وہ خود اکیلی پڑ جائے، جہاں لوگ اس کو نوچنے کے لیے ہر ایک دوسرے دروازے پہ کھڑے ہوں. اوکے، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اتنی دیر میں آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کامنٹس میں لکھیں. تھینک یو، بائے.